برادران ملت اسلامیہ واطرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددیں، قبلہ دی مددیں، کعبہ ایما مددیں، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار ساز درد مندہ، فخر رسولہ سیاح لامکہ سرور انس و جاہ احمد مجتبیٰ سیدنا محمد المصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دے باوز بلند ہدیہ درود نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر کیا بڑا ایمان کو تازگی دینے والا شعر امام اہل سنت بریلی کے تاجدار میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ایسا مضبوط کیا، فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج موضوع یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ایک عالم ہے، دنیا ایک عالم ہے، عالم برزخ یہ الگ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ایک دو نہیں، بلکہ لکھنے والے تاریخ لکھنے والے کتابوں کے اندر لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم ہے، ہر عالم کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور صرف رحمت بنا کر کے۔ آپ ذرا دیکھیں آیت کریمہ کے اندر قرآن کی بات ہی الگ ہے، اور قرآن کی ہر آیت، ہر حرف، ہر جملہ لاجواب ہے، رحمت بنا کر کے، یعنی کہ ہمارے حضور سراپا رحمت ہے، مصطفیٰ سراپا رحمت ہے، سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک۔ کسی کو رحمت دے کر کے بھیجنا وہ الگ بات ہے، رحمت دی ہو
تو وہ رحمت تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نے حضور کو رحمت دی نہیں ہے بلکہ سراپا رحمت، یعنی سر سے پاؤں تک جسم کا ہر ہر عضو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ نبی کی زندگی دیکھیں، رحمت کیسے رحمت، ہر ایک کے لیے ہمارے سرکار رحمت ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت۔ اور کیسے رحمت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر کے پڑھیں، آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر انسان بلکہ ہر مخلوق، ہر جانور، سب کے لیے رحمت ہے۔ جانور حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی فریاد ہوتی تھی، جانور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی فریاد کو سناتے تھے، اور پھر حضور ان کی فریاد سنتے بھی تھے اور ان کی حاجت روائی فرماتے، ان کی جو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، وہ دور بھی فرما دیتے تھے۔ کیوں؟ حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو شرمندہ نہیں کیا، کسی کو رسوا نہیں کیا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کی پوری سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ حضور نے کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو جھڑکا ہو، یا کسی کو سنایا ہو کہ میں نے فلاں جگہ فلاں وقت تم پر احسان کیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں ملے گا۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں حضور کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ حضور اگر کسی غلام کے اوپر جلال فرماتے، حضور کسی کو ڈانٹتے، جلال فرماتے، تو وہ بھی اس کے لیے رحمت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ایک غلام کے اوپر جلال فرما رہے تھے، یعنی اس کو ڈانٹ رہے تھے، ایک سرکار کے غلام کو ڈانٹ رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اسے ڈانٹ رہے تھے، آپ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا۔ میرے آقا فرماتے عائشہ سنو، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ویسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو ڈانٹتے نہیں، ہاں کوئی اللہ کے حد کو توڑتا ہے، اللہ کی حد کو توڑتا ہے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلال فرماتے، اس پر جلال فرماتے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ بس کبھی کوئی اللہ کی حد کو توڑتا اور کبھی جو ہے کہ شریعت کے کوئی قانون کو توڑتا تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر جلال فرماتے۔ اب یہاں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا ارشاد فرماتے کہ عائشہ سنو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی ہے کہ اگر میں اپنی جو امت کے اوپر جلال کروں، یعنی اس کو کسی وجہ پر ڈانٹوں، تو مولا تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، تو اگر میں اس کے اوپر جلال بھی فرماؤں تو اسے فرض نمازوں کے جتنا ثواب عطا فرما دینا۔ فرض نماز کا جتنا ثواب ہوتا ہے، تو حضور کسی کو ڈانٹے، حضور کسی کے اوپر جلال فرمائے تو بھی اس کے لیے ثواب ہے، تو بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ اب حضور کیسے رحمت للعالمین ہے، حضور کیسے رحمت للعالمین ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بلکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا چھوٹا موٹا کام کر دے، کسی کا کوئی کام کر دے، یا کسی کی کوئی حاجت کو جو پورا کر دے، یا کوئی ہمارے پاس آ جائے اور کہہ دے کہ فلاں مجھے کام ہے، وہ اپنا سوال کر لے، جب وہ سوال کر لے تو اب پھر ہم اس کا کام تو کر دیتے، لیکن اپنی تعریفیں ہم کم نہیں کرتے، اپنی تعریفیں ہم کم نہیں، فلاں کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام اگر میں نہیں ہوتا تو ان کا کام نہیں ہوتا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ تو نہیں ہوتا تو اس کا کام نہیں ہوتا، اللہ نے تجھے موقع دیا کہ تو کام کر سکتا ہے، ورنہ تیرے جیسے ہزار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آج ہمارا یہ رویہ ہو گیا ہے، ہمارا یہ رویہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کیسے رحمت للعالمین ہے، کیسے رحمت للعالمین ہے۔ ایک واقعہ بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص مہمان بن کر کے آیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے ہی مکان دنیاوی لحاظ سے بہت چھوٹا رہتا تھا۔ جب بھی کوئی باہر سے مہمان آتے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا کرتے، یہ مہمان آپ اپنے گھر پہ لے جائیں، یہ مہمان آپ اپنے گھر پہ لے جائیں۔ کچھ مہمان کو مسجد میں سلایا کرتے تھے۔ ایک مہمان آیا، اس نے کہا مجھے تو آپ ہی کے گھر سونا ہے، میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ سامنے سے آ کر کے کہا، جب سامنے سے آ کر کے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے مہمان بن جاؤ۔ اب وہ شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا، رات حضور اس کو جو ہے کہ کاشانہ نبوت میں لے کر کے گئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے لے کر کے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 4-5 بکریوں کا جتنا دودھ تھا نبی کے پورے گھرانے کے لیے کافی تھا، وہ اکیلا پی گیا، جتنا کھانا تھا سارا کچھ کھا گیا، کیونکہ وہ بظاہر موٹا تگڑا تازہ آدمی تھا۔ سارا دودھ پی گیا، سارا پانی جو ہے کہ کھانا کھا گیا، سب کچھ کھا گیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بستر لگایا، چارپائی کا انتظام کیا گیا، اب وہ سو گیا۔ چونکہ رات زیادہ کھا لیا تھا، دودھ زیادہ پی گیا تھا، کھانا بہت زیادہ کھا لیا تھا، تو رات کو اس سے بستر میں پیشاب نکل گئی۔ اب جیسے ہی وہ جو ہے کہ پیشاب اسے نکل گئی، وہ اٹھا، بڑا شرمندہ ہوا، کہا کہ انہوں نے میری اتنی خدمت کی ہے، اتنا اچھا کھانا کھلایا، سب کچھ کیا، اب جو ہے کہ میں نے ان کے ہی گھر کو ناپاک کر دیا، ان کے گھر کو بگاڑ دیا، اب کیا کروں؟ وہ کچھ جو ہے کہ سوچ نہیں پا، وہ فوراً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے بھاگ گیا، کہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگو۔ وہ بھاگا، اب بھاگ کر کے وہ جو ہے کہ سیدھا کنویں پہ گیا، کنویں پہ جا کر کے اس نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اسے اچانک یاد آیا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا جہاں میں سویا تھا وہاں میں اپنی سونے کی انگوٹھی بھول کر کے آیا ہوں، سونے کی انگوٹھی بھول کر کے آیا ہوں۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی جائیں تو جائیں کیسے؟ ہم نے وہاں پر ایسا کیا، انہوں نے کھانا کھلایا، لیکن ہم نے جو ہے کہ ان کے گھر پہ اتنی جو ہے کہ گندگی کی ہے، بظاہر آدمی نہیں آ سکتا، لیکن سونے کی انگوٹھی بھی بڑی قیمتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے، لیکن اس کو سونے کی انگوٹھی نے مجبور کر دیا۔ اب وہ حضور کے دربار کے لیے واپس چلتا ہے، حضور کے دربار کے لیے واپس چل رہا ہے۔ اب لوگ کی توجہ ہے، حضور کے دربار کے لیے وہ شخص واپس چلتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے قریب پہنچا تو باہر کھڑا رہ کر کے دیکھ رہا ہے، دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، لوگ جمع ہو گئے ہوں گے ہیں، اور لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس طریقے سے وہ سوچ رہا تھا۔ لیکن دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب حضور کے دربار کے قریب جا کر کے دیکھا، باہر کھڑے رہ کر کے دیکھ رہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ انداز کیا ہے؟ وہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کا انداز یہ ہے، بالٹی رکھی ہوئی ہے اور خود رحمت للعالمین نبی اپنی رحمت والے ہاتھوں سے میں نے جس بستر پر پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی بہا رہے ہیں، خود نبی بسترے کو صاف کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی بسترے کو صاف کر رہے، کہا ابھی حضور میری طرف پلٹیں گے، غصہ کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے کہ ہم نے تمہاری اتنی مہمان نوازی کی، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف جو ہے کہ اپنا رخ انور گھمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کہا کہ غسل کر کے آ گئے؟ بولو نا سبحان اللہ، غسل کر کے آ گئے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ غسل کر کے آ گئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہا ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا جملہ کہا ٹھیک ہے آپ غسل کر کے آ گئے، بیٹھو، میں آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، میں آپ کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات،
میں آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ حضور نے اتنے جملے کہے, پتہ نہیں حضور کے یہ جملے میرے دل پر طوفان بن کر کے آ گئے, اور جو ہے کہ طوفان بن کر کے میرے دل کی ساری برائیاں, ساری جو ہے کہ دل کے اندر گندگی تھی, سب کچھ ختم ہو گیا. اب پتہ نہیں کیا ہے. حضور یہ کہہ کر کے جب جو ہے کہ آگے بڑھے, کہہ کر کے میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر کے آیا ہوں, انہوں نے سرکار کا دامن تھاما, کہا حضور آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, آپ جو ہے کہ آپ بڑے رحمت للعالمین ہیں کہ اتنا کچھ کیا, اب جو ہے کہ آپ نے مجھے ڈانٹنے کی جگہ پر میرے ساتھ اتنا صلہ رحمی کیا. وہ فوراً بھاگا, اپنی برادری میں گیا, ایک ایک آدمی کو جا کر کے کہتا ہے, ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے کہتا ہے کہ میں اس کی زیارت کر کے آیا ہوں, میں اس کی زیارت کر کے آیا ہوں کہ کائنات میں اللہ نے ان کے جیسا رحم دل والا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. کائنات میں ان کے جیسا اللہ نے رحم دل والا کسی کو بنایا ہے نہیں. پوری برادری میں جاتا ہے, وہ آدمی جاتا ہے اور جا کر کے جو ہے کہ ایک ایک آدمی کو پکڑتا ہے, سب کو دعوت دیتا ہے, سب کو بلاتا ہے, اور سب کو بلا کر کے 500 لوگوں کو, صحابہ کرام فرماتے 500 لوگوں کو انہوں نے جمع کیا, اور 500 لوگوں کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا, اور آ کر کے کہتا ہے حضور بظاہر میں موٹا ہوں, تازہ ہوں, میرا کوئی دماغ اتنا نہیں ہے, میں اتنا عقل والا نہیں ہوں, لیکن سرکار میں زیادہ کھانے والا آدمی ہوں, زیادہ سوچنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن میرا دماغ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, اللہ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضور آپ جو ہے کہ میں اکیلا نہیں آیا ہوں, یہ میرے 500 آدمیوں کی پوری برادری کو لے کر کے آیا ہوں, تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما دیجیے. یہ حضور کی رحمت ہے, یہ حضور کی رحمت ہے. ہماری عادت کیا ہے, ہمارے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی جو ہے کہ برا سلوک کرے, یا ذرا برابر بھی ہمیں کوئی تکلیف دے دے, تو پھر ہمیں اس سے بدلہ لے کر کے لیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں, بدلہ لیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ حضور کی سیرت نہیں ہے, یہ حضور کی سیرت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اسلام پھیلا ہے حضور کے اخلاق کی وجہ سے. یہ حضور کا جو رحمت والا جو انداز ہے اس سے اسلام پھیلا ہے. اور پھر حضور نے جو صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی, جس انداز سے حضور نے انہیں سکھایا, آج ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا برا ہوتا ہے ہونے دو, اپنا اچھا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا اچھا ہوتا ہے یہی کافی ہے, ٹھیک ہے, مسجد گندی ہوتی رہے بھلی ہوتی رہے, علاقہ گندا, کسی کے گھر کے آنگن میں کچرا ڈالو, اپنا آنگن صاف رہنا چاہیے. اللہ کے بندے سارے یہ لوگ سوچتے رہے تو تیرے آنگن میں کوئی کچرا ڈالنے والا آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیرے آنگن میں بھی کوئی کچرا پھینکنے والا آئے گا, لیکن ایسا نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ سکھاتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ تمہارے پر لازم ہے کہ تمہارا پڑوسی کس حال میں اس کا خیال کرو, اس کا خیال کرو. لیکن آج ہم سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے, بعد میں رشتہ داروں کو تکلیف دیتے. حضور نے توڑنا نہیں جوڑنا سکھایا ہے, حضور نے توڑنا نہیں جوڑنا سکھایا ہے. حضور پر اتنے ظلم تشدد ہوئے ہیں, لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن فتح مکہ ہوئی, وہ لوگ جو حضور کے خون کے پیاسے تھے جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے, میرے آقا نے فرمایا آج تو معافی کا دن ہے, سارے لوگوں کو معافی عطا کر دو. وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. سیرت کی کتابیں پڑھو تو پتا چلے. آج معاشرے کے اندر بھائی بھائی سے نہیں بن رہا ہے. اور پھر کوئی سمجھانے بھی اگر جائے یا کسی کو کہا کہ نہیں یہ انہوں نے ایسا کیا, اللہ کے بندے اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے, کم سے کم اپنے دل کے اندر وہ رحم والا جذبہ رکھ, چاہے کتنا بھی آدمی بڑا گناہ کرے. ایک صحابی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے, دیکھو بہت سمجھنے والی بات ہے, درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. ایک صحابی غلام کو ڈانٹ رہے تھے. دیکھو آج ہمارے یہاں 10 سال 20 سال تک سگے بھائی ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں,
باپ بیٹے نہیں بولتے. کہا کیا ہوا؟ اگر اس کا مسئلہ سننے بیٹھو تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اتنے سالوں سے بول نہیں رہے، اتنے سالوں سے بول نہیں رہے. اللہ کا خوف کرو اور سوچو یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے کس کام کے مسلمان ہو. میرے آقا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی جو ہے کہ بلا عذر شریعت کا کوئی عذر نہیں ہے 3 دن تک نہیں بولتا ہے تو جو ہے کہ اسلام کے نزدیک وہ اسلام میں سے جو ہے کہ خارج ہو جاتا ہے. یہ بعض ائمہ کے نزدیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کریں. 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ قطع تعلق کرنے کو منع کیا ہے. لیکن ذرا سوچے آج ہم 5-5 10-10 سال ہو جاتے نہیں بولتے، اور ذرا سی بات ہوتی ہے بڑا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ چھوٹا آ کر کے معافی مانگے گا، چھوٹا یہ سوچ رہا ہے بڑا آ کر کے معافی مانگے گا. اب حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے. کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے. امام علی مقام امام حسن اور امام حسین دونوں میں آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. امام حسن حسین کو سارے لوگ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سارے لوگ مانتے. کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. اب کسی نے آ کر کے کہا کہ حسن آپ بڑے ہیں آپ معاف کر دیں، آپ بڑے ہیں آپ معاف کر دیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو سب سے پہلے معاف کرے گا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب امام حسین کو بھی وہاں جا کر کے اس نے بتایا کہا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ جو سب سے پہلے معاف کرے گا، جو سب سے پہلے معاف کرے گا. حسن بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں آپ ان سے معافی مانگے کہ جو ہے کہ سب سے پہلے معافی مانگے گا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. آپ نے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ کہا بالکل سنی ہے. ادھر سے امام حسن آگے بڑھے کہا نہیں حسین چھوٹا ہے میں بڑا ہوں میں معافی مانگوں گا. ادھر سے امام حسین آگے بڑھے کہا حسن بڑے ہیں میں ان سے معافی مانگوں گا. دونوں اپنے گھر سے چلے راستے میں مل گئے، دونوں کا جو ہے کہ صلح ہو گئے، دونوں کی صلح ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے معافی. یہ جو ہے کہ یہ اہل بیت کی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے، رحمت للعالمین نبی، موضوع یہی ہے، رحمت للعالمین نبی پہنچے. کہا اسے معاف کر، اسے معاف کر. کہا حضور یہ بار بار غلطی کرتا ہے کتنے مرتبہ معاف کروں؟ یہ بار بار غلطی کرتا ہے میں اسے کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اب ذرا سنیں میرے آقا نے کتنا پیارا جواب دیا. یہ کاش یہ جواب یہاں جتنے بیٹھے سارے کے دل میں اتر جائے، سارے کے دل میں اتر جائے. میرے آقا نے کہا معاف کر. کہا کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کہا سن تیرا اللہ تجھے جتنی مرتبہ معاف فرماتا ہے اتنی مرتبہ معاف فرما دے. اللہ معاف فرماتا ہے. کتنا پیارا جواب ہے. اللہ رب العزت ہمیں کتنی مرتبہ معاف فرماتا ہے. زندگی بھر کے گناہ ہو، ایک توبہ سچی توبہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف. پھر بھی اگر گناہ کر لو پھر توبہ کرو پھر بھی اللہ معاف فرماتا ہے. کتنے گناہ اللہ پکڑے، اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو ہماری چھوٹی بھی غلطی پہ پکڑ سکتا ہے لیکن اللہ معاف فرماتا ہے. تو کہا تو رب سے بڑا ہو گیا ہے کہ بار بار ہر بات پہ پکڑ کرتا ہے. تو معاف کرنا شروع کر، معاف کر دے، چاہے وہ کتنی غلطیاں کرے معاف کر. تب تک معاف کر جب تک تیرا اللہ تجھے معاف فرماتا ہے. اللہ تو ہمیشہ معاف فرماتا ہے، اللہ ہمیشہ معاف فرماتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور حضور کی پوری سیرت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے کہ لوگوں پر رحم کرو، لوگوں پر رحم کرو. اور صلہ رحمی کا جذبہ کائنات میں کسی نے دیا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے میرے امام کہتے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. سارے بولو سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، اور غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہے بے کسوں کا سہارا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرے جائے کرے کیسے